الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں محمد سلیم سلیمانی اور آپ حضرات دیکھ رہے پروگرام کچھ لمحات سلیمانی کے ساتھ، اور آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود ہے فخر بٹگرام جمعیت علماء اسلام کے مشہور اور معروف رہنما حضرت مولانا سید الرحمان سرور صاحب، جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج ہم ان کے ساتھ مختصراً انداز میں اور مختصراً گفتگو کریں گے پی ڈی ایم کے حوالے سے کہ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے، اس وقت پی ڈی ایم کس صورتحال سے دوچار ہے، اور پی ڈی ایم کا آئندہ لائحہ عمل کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس وقت پی ڈی ایم جو اس نہج پر پہنچ چکا ہے، اور حکومتی جو وزراء ہے یا حکومتی اراکین ہیں، ان کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پی ڈی ایم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے خیال سے یہ ہم ان کے متعلق کہنا ہم نے بھی شروع کر دیا کہ انشاءاللہ وہ جلد ہی حکومت انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے لیے صرف راستہ ہم نے جو اپنایا تھا، وہ جو لوگ ان کو لے کے آئے تھے انہوں نے ان کے لیے راستہ تبدیل کر دیا کہ ان کے انداز سے نہ جائیں، تو اس لیے انہوں نے نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کو الگ کر کے اور اندرونی سسٹم پہ تاکہ جی وہاں کے ہم تبدیلی لے آئے اور ان کو ہٹا دیں۔ ہٹانا بہرحال ان کا مقدر بن گیا ہے۔ اب اس انداز سے جس انداز سے ہم چاہ رہے ہیں، پی ڈی ایم چاہ رہا ہے، یا اس انداز سے جو لانے والے اس کو ہٹانا چاہ رہے ہیں، اور اس کو اس انداز سے کہ پیپلز پارٹی اور ترین صاحب اور یہ نیشنل پارٹی اور ان کو ملا کے وہاں اندر گیم ڈالا جائے، بہرحال جانا ان کا مقدر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بالکل ان پر فٹ آ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو پیپل پارٹی کے لیے جو مین ایشو جہاں اس وقت پی ڈی ایم کا میرے خیال سے اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، وہ استعفوں کے معاملے پر ہے کہ وہ کہہ رہے کہ بھائی استعفے جمع کیجیے، اور بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ بھائی استعفے جو ہے وہ ایک اندر میں آخری آپشن ہونا چاہیے۔ کیا وہ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں؟ میرے خیال سے ان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ شروع سے پی ڈی ایم کا سلسلہ جو ہمارا چل رہا تھا، تو اس میں بھی وہ ایسے تھے کہ جیسے ہم ان کو ساتھ ساتھ کھینچ رہے تھے، تو وہ کھینچتے ہوئے ساتھ ابھی تک ہمارے ساتھ چلے ہیں، اور معاملات ان کے جس کے ساتھ چل رہے تھے، شاید ان کے لیے یہاں پر انہوں نے بریک لگا دی اور آگے ان کو اب اجازت نہیں ہے۔ اب پی ٹی آئی اور میرے خیال سے نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی یہ ایک چیز بن چکے ہیں، ایک ہی کے اہلکار ہے اور ایک ہی کے لیے اس وقت جو ہے کارگر ثابت ہو رہے ہیں۔ اچھا، بلاول بھٹو کو شوکاز نوٹس ملا تو اس نے وہ شوکاز نوٹس پاڑ دیا، ٹھیک ہے۔ مریم نواز نے اس حوالے سے بات کی کہ بھائی اس پر میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب فیصلہ کریں گے۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے کہا کہ پیپل پارٹی نے سیاسی خودکشی کر لی، ہمیں خوشی ہوئی کہ پیپل پارٹی جو ہے پی ڈی ایم سے چلے گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی کو چاہیے کہ پی ڈی ایم سے معافی مانگے، اور بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو چاہیے کہ وہ ہم سے اور ان پی والوں سے معافی مانگے۔ تو اب کس کی بات درست ہے اور کس کی مانی جائے؟ لازمی ہے کہ جو تحریک چل رہی تھی اور ایک نظم اس کا بنا ہوا تھا، اس کی جنہوں نے مخالفت کی ان کو معافی مانگنی ہوگی۔ اب جنہوں نے کوئی غلطی نہیں کی وہ کیوں معافی مانگے؟ لازمی ہے کہ اس تحریک کو چل رہے تھے، اس کا ایک سربراہ تھا، اس کا جنرل سیکرٹری تھا، اس کی پوری باڈی تھی، اور اس میں 10 جماعتیں تھیں، تو 10 جماعتوں میں اگر 8 جماعتیں ایک طرف ہے اور 2 جماعتوں کو جنہوں نے غلطی کی اور اس پہ ان کو شوکاز کا نوٹس دے گا کہ انہوں نے غلطی نہیں کی، تو اس کے جواب دیتے ہیں کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، اور یہ وجوہات اس بنیاد پر ہم نے یہ راستہ اپنایا ہے، تو بات ختم ہو جاتی۔ اب یہ وہی ہے کہ جو پریشر تھا وہ بیچارے قبول نہیں کر سکے، اور ہتھیار انہوں نے ڈال دیا، دعوے ان کے درے کے درے رہ گئے۔ باچا خان جس نے ساری زندگی جمہوریت کے لیے، اور ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ جی یہ تو جمہوریت کے لیے جماعت بنائی گئی اور جمہوریت کو پروان چڑھانے کے لیے، لیکن ان دونوں کا میرے خیال سے اپنے بانی جو جماعتوں کے تھے وہ شاید ان کے روح کو انہوں نے ٹیس پہنچا دی۔ اچھا، آصف علی زرداری صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ بھئی میں کمزور بندہ ہوں، میرے کہ بیٹھے میں ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں، یہاں آپ کے خیال میں وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟
نہیں، مولانا نے تو یہ کھل کے کہا تھا قائد جمعیت نے کہ سیاست کے میدان میں دلیری چاہیے ہوتی ہے، اور جو کمزور لوگ ہو یقیناً یہ ان کا میدان نہیں ہے، تو ان کو گھر بیٹھنا چاہیے اور چھوڑ دینا چاہیے پھر یہ معاملہ۔ اگر اس قدر وہ پریشر کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں اندرونی طور پر، تو بیرونی دنیا کے پریشر وہ کیسے برداشت کریں گے؟ اچھا حضرت، بیان آیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ بھئی عید کے بعد کوئی نکلے یا نہ نکلے تو میں اور محمود خان اچکزئی جو ہے وہ نکلیں گے، تو اس سے کیا لگتا ہے کہ کیا مولانا کے باقی جماعتیں بھی مولانا کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، مثلا نون لیگ اور دیگر جو جماعتیں ہیں، ایسا کیوں مولانا صاحب نے کہا ہے؟ نہیں، میرے خیال سے باقی جماعتوں میں کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ وہ اس تحریک سے نکل جائیں گے اور سیاسی خودکشی کر لیں گے۔ محمود خان اچکزئی صاحب کا میں نے سنا خود کہ انہوں نے یہ کہا کہ کوئی نکلے یا نہ نکلے، ہم اور مولانا نکلیں گے، اور مولانا ہمارے بڑے ہیں۔ اور باقی جماعتیں بھی میرے خیال سے آج ان کا اجلاس ہے پی ڈی ایم کا 8 جماعتوں کا، تو امید یہی ہے کہ یہ سارے حضرات نکلیں گے اور بھرپور انداز سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ کہ ایسا تو نہیں کہ جس طرح مولانا صاحب پہلے نکلے تھے آزادی مارچ، سب نے کہا تھا ہم ساتھ ہوں گے، اور پھر آخری موقع پر جا کر پھر کنٹینر پر صرف مولانا فضل الرحمان اور محمود خان صاحب ہوں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس میں جب ہم آئے اور یہ لوگ نہیں آئے تو ہماری قوت دنیا کے سامنے آ گئی۔ اسٹیٹ پاور میں الحمدللہ ہم کسی کی بھی محتاج نہیں ہے، لیکن جمہوریت کے لیے اب دیکھنا ہوگا کہ کون جماعتیں جمہوریت کے لیے واقعی قربانی دیتی ہے یا صرف جمہوریت کے نام پر ایک کاروباری سلسلہ ہے جو چل رہا ہے۔ تو وہ اس تحریک میں اور اس مارچ میں انشاءاللہ اس کا پتہ چل جائے گا، واضح ہو جائے گا۔ اچھا، آخری سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے؟ یہ تو ایک تحریک ہے نا جی، اور یہ تحریک شاید اب یوں لگ رہا ہے کہ آگے جا کے الیکشن کے لیے بھی اگر یہ حکومت ختم ہوتی ہے تو یہ الیکشن کے بھی شاید اتحاد بن جائے، اور اس لیے جو ہم کہتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی نے سیاسی خودکشی کر لی اور نیشنل پارٹی نے، تو وہ یقیناً جب یہ 8 جماعتیں اکٹھے ہو کے چلے گی تو یقیناً ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ اچھا، شروع میں بھی آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ بھئی یہ حکومت ختم ہونے والی ہے، ابھی بھی آپ نے ایک جملہ کہا کہ یہ حکومت اگر ختم ہو جائے گی، تو یہ آپ بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیا یہ حکومت جانے والی ہے؟ دیکھیں جی، حکومت جانے کی چیزیں تو سامنے آ رہی ہیں، ان کے اپنے جو بٹھائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن پر ان کا عقیدہ ہے، اور وہ ٹی وی پر لے کے آتے ہیں، اور وہ ستارہ پرست اور وہ قسم کے، تو ان کے بھی پیشن گوئی یہی ہے کہ بس یہ اس مہینے کے اندر جانے والے ہیں۔ اور ہم تو چونکہ سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی انداز سے اس چیز پر نظر رکھتے ہیں، تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ان کے پیر اب اکھڑ چکے ہیں اور جانے والے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا سعید الرحمان سرور صاحب، اور پھر ملیں گے کسی اور پروگرام میں کسی اور کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔